اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا اسے گوارا ہی نہیں ہوتا، وہ رسول کو تمہارا تکلیف میں پڑنا برداشت نہیں ہوتا۔ حریص علیکم بالمؤمنین، وہ صرف تمہارے ایمان کی طلب رکھتا ہے۔ رؤوف الرحیم، نہایت نرم دل ہے، شفقت کرنے والا۔ رسول پاک کی صفات اس میں بیان کی گئی۔ میرے عزیزو، یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارا تکلیف میں پڑنا گوارا نہیں، اسی لیے تو امتی امتی کرتے رہے زندگی بھر۔ بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو حضور فرماتے ہیں اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ وہ ہماری تکلیف کو گوارا نہیں کرتے رسول۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے ہمارا خیال کرنے والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ وہ ہمارے محسن اعظم ہیں، یہاں پر بھی یاد کرتے رہیں، قبر میں بھی جب تم جاؤ گے تب بھی وہاں تشریف لائیں گے، اور آخرت میں بھی، قیامت کے دن بھی حال یہی ہے، حال یہی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا حضور آپ کو قیامت کے دن میں کہاں ڈھونڈوں، کہاں تلاش کروں؟ میرے آقا نے فرمایا 3 ایڈریس دیے، میدان قیامت میں ڈھونڈنے کے 3 پتے تھی۔ کہا میری امت پیاس سے تڑپ رہی ہوگی تو حوض کوثر پر میں جام بھر بھر کر کے اپنے امتیوں کو پلا رہا ہوں گا، وہاں تم مجھے ڈھونڈ لینا۔ اگر وہاں نہیں ملا تو میزان عمل، جہاں لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں تولی جا رہی ہوں گی، وہ بہت سخت معاملہ ہوگا۔ تول کر کے وہاں پر میزان عمل، کسی کے برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا، وہیں فرشتے اس کو منہ کے بل کھینچتے ہوئے دوزخ میں لے جائیں گے، فوراً حکم ہو جائے گا۔ وہ سخت معاملہ ہے۔ حضور فرماتے میں وہاں کھڑا رہوں گا، کیا دعا کرتے کرتے اپنے امتیوں کے نیکیوں میں کچھ نہ کچھ ڈال کر کے ان کا پلہ بھاری کر رہا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح یہ بچ جائے، یہ بچ جائے۔ یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی ہے کہ ایک امتی پریشان حال تھا، رو رہا تھا، کیونکہ جیسے ہی فرشتے میزان عمل میں لے آئے اس کو پتہ تھا کہ کیا ہونا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا پورا نقشہ جو ہے ایک نعت میں کھینچا ہے۔ وہ نعت پورے اشعار مجھے یاد نہیں، لیکن سنو گے تو پورے قیامت کا منظر اس میں ہے۔ کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف حیرت زدہ تختہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں یہ فرمایا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ امتی پریشان ہو کر میزان عمل پہ کھڑا ہوگا، حضور بہت تیز قدموں سے وہاں پر پہنچیں گے۔ حضور آؤ ورنہ دم میں فیصلہ ہو جائے گا، امتی پکار رہے ہوں گے۔ تو حضور آ گئے، اس کے اعمال تولے ہی جا رہے تھے، اس کی نیکیاں تھی نہیں یا کم تھیں، برائیوں کا پلہ بھاری ہو رہا تھا۔ وہاں قیامت کے دن جو ترازو ہے، یہاں دنیا کے ترازو کے برعکس ہے، یہاں آپ اٹھائیں گے ترازو۔ اب تو سب ڈیجیٹل ہے، آپ کو کیا پتہ چلے گا، ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہیں ترازو ہوتا کیسا تھا۔ تولنے کے لیے جو ہوتا تھا پہلے ایسا کاٹا اٹھاتے تھے اور 2 پلے ہوتے تھے، ایک پہ پتھر رکھا جاتا، ایک پہ سامان رکھا جاتا۔ جو وزن ہوتا ہے وہ کدھر جائے گا؟ نیچے جائے گا نا، جو وزن ہوگا وہ نیچے ہوگا، جو ہلکا ہوگا وہ اوپر جائے۔ لیکن ڈیجیٹل میں تو کچھ پتہ نہیں، خالی نمبر آتے ہیں۔ قیامت کے دن تو جو ترازو ہے اس کے ڈیجیٹل ہونے کا کہیں پر ثبوت نہیں ہے کہ نمبر آئیں گے۔ وہاں پر بھی ایسی ہی ترازو ہوں گے، 2 پلے ہوں گے، لیکن وہاں کے متعلق فرمایا گیا کہ جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہ نیچے نہیں جائیں گے، جو پلہ بھاری ہوگا وہ اوپر جائے گا۔ جو بھاری ہوگا قیامت کے دن اوپر جائے گا۔ برائیاں بھاری ہوں گی تو اوپر جائیں گی، نیکیاں بھاری ہوں گی تو وہ اوپر جائیں گی، پلہ بھاری ہوگا یعنی اوپر ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدموں سے آ گئے اس امتی کے پاس۔ توجہ، اللہ کرے کہ ان میں وہ امتی ہم ہی ہوں۔ تیز قدموں سے آئے، اس کا پلہ برائیوں کا اوپر جا ہی رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کے پلے میں کوئی چٹی اس میں رکھ دی، کوئی چیز رکھ دی، اچانک اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا۔
اور فرشتوں نے کہا جا فلاں بن فلاں تجھے جنت کا پروانہ سنایا جا رہا ہے۔ وہ اتنا خوش تھا، وجد میں آ گیا، میرے آقا سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ میں تو گیا تھا برباد، جہنم میں جاتا، یہ کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد ہے ایک رات سب سوئے تھے، تو تنہا بیٹھا تھا، سب سوئے تھے اور رات کو تو تنہا بیٹھا اور دل سے یاد کرتے ہوئے مجھ پر ایک بار درود پڑھا تھا، وہ میں نے محفوظ کر لیا تھا تیرا درود، وہ آج یہاں لا کر پلے میں رکھ دیا، وہ سبب سے بھاری ہو گیا۔ اسی لیے میرے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں فرماتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ ہے قیامت کے دن۔ تو یہ آیت جو آئی ہے لقد جاءکم، اس کی تفسیر بہت طویل ہو جائے گی کہ حضور کبھی بھی اپنی امتی کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں فرماتے، بالکل نہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضور کے ہو جاؤ، حضور تمہاری یہاں پر بھی دیکھ بھال کر رہے ہیں، عنایتوں پر عنایتیں اور وہاں پر بھی عنایتیں ہیں۔ اللہ کریم ہمیشہ ہمیں جلوہ رسول میں رکھے۔